तमाम आपकी स्मारकों को नज़र करता हूँ। एक बार फिर सलावत करें। ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर, खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से। चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते हैं जो यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे। ऐ चाँद तस्नीम सलसबीला को सर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे। ऐ चाँद हुर्र हबीब जैसे मारे गए यहीं पर अंसार शाहिदी के। ऐ चाँद मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से, मुस्लिम के दोनों प्यारे ज़ैनब के दोनों बेटे। ऐ चाँद पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े। ऐ चाँद बाजू कटे यहीं पर अब्बास बावफा के, इसने वगा न पाया पानी भी ला न पाए। ऐ चाँद इस सरज़मीं पर गुज़रा सरवर पर ये भी सदमा, सीने पर खाई बरछी हम शक्ल मुस्तफ़ा ने। ऐ चाँद पानी पिलाने लाए एक महल का को सरवर, की अज़ब हुर्मला ने तीरे सितम लगा कर गर्दन छिदी पिसर की, बाजू छिदा पदर का, दोनों तड़प तड़प कर
پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری تلاشے، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پر سو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹی اے چاند، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند، کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ لعنت اللہ علیہ۔ اس نے مجھے کافر و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی رب کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ دیکھ کر خوش رہیے، جیتے رہیے۔ دیکھ کر اس نے مجھ کو کافر و مشرک کی صدا دی، تو بات یہ آئی نہیں مدد تک، کہتے رک گیا تھا، میں نے آگے ایک بات کہی، یہ بارگاہ منسوب ہے پاک بی بی کے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کریں، کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ جو پاک رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہوں، پھر میری کیا اوقات، پھر آپ کی عقلوں میں کہاں آئیں گے وہ؟ دیکھ کر اس نے مجھ کو کافر و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی رب کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ آج کیونکہ پہلی مجلس رضا ہے اس لیے تھوڑا بہت ڈسٹربنس چل رہا ہے، کل سے انشاءاللہ وقت پر انشاءاللہ 9:30 بجے رونق کے فروز ممبر ہوں گے خطیب طرف۔ جب سے ہم شبیر تیرا مرثیہ کہنے لگے، جب سے شبیر تیرا مرثیہ کہنے لگے، سب ہمیں خاتون جنت کی دوا کہنے لگے، سب ہمیں خاتون جنت کی دوا کہنے لگے۔ دیکھ کر بازار محشر میں علم و تازیے، خلد والے خلد کو بھی کربلا کہنے لگے، خلد والے خلد کو بھی کربلا کہنے لگے۔ آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، تشریف لا چکی ہیں۔ گزارش کروں گا خطیب دورہ، وکیل ولایت امیر المومنین، عالم بے بدل جناب محمد علی حسنین احمدینہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے
فضائل امیر المومنین اور مصائب مولا حسین اسلام بیان کریں گے. آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ میرا ساتھ دینا ہے تاکہ آپ کی بیداری کا ثبوت مل جائے اور وہ اپنا خطاب شروع کر سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. خاندان زہرا پر بلند تر درود بھیجیے. اللہم سامعین ملتمس ہوں آگے کی تشریف لائے. پہلی مجلس دا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو بھی مزہ آئے اور سننے والوں کو بھی. آئیے آگے کی تشریف لے آئیے. مہربانی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام على صاحب السیف ذوالفقار یعصوب الدین و یعصوب المسلمین صاحب العرش والفرش و خالق الروح والبدن ومثل الآلہ فی السماوات والارض ونور من نور اللہ وصاحب الوجود اللہ وعین اللہ ولسان اللہ وید اللہ وجنب اللہ وحقیقت الحقیقہ وحق الحق وصاحب الظہور التوحید بسم اللہ. کیا کہنے؟ اپنے مالک کی بات کر رہا وصاحب النور القندیل التوحید والرحت القدس المبین والسر والجلی والخفی والسر الذات سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ سارا سلام اس شخصیت پر پڑھا جو علی ابن ابی طالب ہے. یعنی میں جتنی بھی حمد کر رہا ہوں وہ میں علی ابن ابی طالب کی کر رہا ہوں. اب یہ ہو سکتا ہے، عقلی تفاوت میں یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے جس جگہ پر میں ابو طالب کے بیٹے کی فضائل سمجھ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی عقل میں وہ فضائل اس کے اللہ کے ہوں.
ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ عقلی تفاوت ہے، نہ کہ عقیدے کا ٹکراؤ۔ اس کو عقیدے کا نام مت دیجئے، کیونکہ عقیدہ باطن سے ہے، اور باطن روحانیت کے اس مرکز کا نام ہے جہاں پر وہی روشنی دیتی ہے۔ اسی لیے عقل میں تو یہ بات آ سکتی ہے کہ جہاں میں، اور یہ دین میں ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ احادیث میں ملتا ہے اور روایت میں کہ معصومین نے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تجھے سلیمان کا عقیدہ معلوم ہو جائے، کون سا عقیدہ؟ اللہ کے بارے میں نہیں، مجھ علی کے بارے میں، تو ابو ذر تم اس کے قاتل کو دعائیں دو، اس کا ہاتھ چومو، ایک مختلف الحدیث میں ہاتھ چومو اور دعائیں دو۔ یہ تفاوت عقل ہے، یعنی سلیمان جو چیز پا گیا تھا وہ ابو ذر کو محسوس نہیں ہوئی۔ مثلا ابصار العین سے، مشک آل محمد سے شیخ مفید کی ایک حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سلیمان نے ابو ذر کو کسی سوال کے جواب میں کہا تھا، او ابو ذر، تو آنکھوں سے محفل مصطفیٰ دیکھتا ہے، جبکہ میں 3 محفلیں اکٹھی دیکھتا ہوں۔ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ ہیں، اپنے ذہن میں بھی ممبر پہ دیکھتا ہوں، اپنے قلب میں بھی دیکھتا ہوں۔ 3 جگہ پہ میں ایک ہی وقت، اور تینوں جگہ کوئی رسول ایک ہی بات نہیں کر رہے ہوتے، جگہ پر مصطفیٰ ایک الگ مجھے علم عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عقلی تفاوت۔ لیکن دیکھیں، جب بچے اور میرے دوست اور میرے بھائی مختلف جگہوں سے، ابھی میں پتہ نہیں لاتعداد مجالس پڑھ کے آپ کی خدمت میں بڑی ہی کوشش کے بعد میں حاضر ہوا، میرا خیال ہے یہ شاید پانچواں خطاب ہے آپ سے، راستے میں مجھے جگہ جگہ رکنا پڑا، لیکن میں ہمت نہیں ہارتا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نمک خواری کروں، میں جس کا کھاتا ہوں اس کے گیت بھی گاؤں، ضروری امر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہا ہوں، تو اب آئندہ 10 دنوں میں جتنی بھی میں آپ کی سما سراشی کروں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں جتنے بھی فضائل پڑھوں گا وہ میں علی ابن ابی طالب کے پڑھوں گا، علی ابن ابی طالب کے پڑھوں گا جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اب اس میں، ان فضائل میں یا عرفانیات کی کسی بلندی پر جا کر اسے اگر علی اپنا خدا نظر آئے تو یہ ولایت کا قصور نہیں، اس کے عقیدہ توحید کی کمزوری ہے۔ کرے، یہ اعتراض نہ کرے کہ علی کو کیا سے کیا بیان کر دیا، ہم تھوڑی بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، مصطفیٰ کے خدا نے بیان کیا ہے۔ کیا سورہ روم میں مصطفیٰ کے رب نے اور ہمارے پالنے والے نے نہیں کہا وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؟ ہاں، میں نے اپنی ایک مثل بنائی ہے جو زمین پر بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، اور وہی عزیز بھی ہے، وہی حکیم بھی ہے۔ کیا نہیں کہا اس نے؟ تو جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ایک مثل، مثل نہیں مثل، مثل وجودی کیفیت ہوتی ہے، مثل صفاتی ہوتی ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ قوم کو بتا دیجئے کہ وجودی ذات تو میری محفوظ ہے، لیکن تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں ہوں؟ اس کے لیے میں نے اپنی صفتوں کو اکٹھا کر کے ایک وجود بنا دیا ہے جس کو میں نے ہی نام علی دیا ہے۔
یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ذات سلاسل کی واپسی پہ علی کو نہیں کہا تھا علی اگر میں تیرے قدموں کی خاک کے بارے میں امت کو بتا دوں تو یہ وہی عقیدہ اپنا لیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تھا، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تھا۔ اسی لیے میں وہ بتانا نہیں چاہتا، اور رسول خیر بتاتے بھی نہیں، اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر رسول علی کا مقام بتا دیتے تو پھر دوزخ کی کیا ضرورت تھی۔